ہم نے اپنے ظاہر پر بڑا کچھ انویسٹ کیا ہے. اچھے کپڑے پہننا، خوشبو اچھی لگانا، چہرے پر اچھے سے اچھا لوشن لگانا، بالوں میں اچھے سے اچھا تیل لگانا، اچھا جوتا پہننا، اچھے گھر بنا لینا، اچھی سواری لے لینا، اچھا فرنیچر، اس پر تو بڑی توجہ اور بڑی محنت کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف تسبیح پھیرنے کا نام یا ذکر صرف کسی مجلس سے ذکر کا نام ہے. بیٹھ جائیں گے کہیں پر 10 لوگ مل کر تو ہم اللہ اللہ کریں گے، یہ ذکر ہوگا نہیں. ذکر سے مراد نماز بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، دعا مانگنا بھی ذکر ہے، قرآن حدیث کے مسئلوں میں کسی نے کسی دینداری کی دین کی شریعت کی بات میں غور و خوض کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی ذکر ہے. یہ سارے ذکر دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں. اور پھر اس ذکر کے ساتھ موت کا ذکر، خاص طور پہ زندگی کو حقیقت سمجھ کر جیئیں. بہت سارے لوگوں کی بے سکونی کا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خود کو نا دھوکہ دیا ہوا. مثال کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کچھ کر نہیں رہا، میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دے نہیں رہا. ارے بھائی، تیرا کام نہیں اللہ کو جج کرنا. بچہ والد سے شکایت کرے، میں بڑا فرمانبردار ہوں ابا جی کا، ابا جی مجھے میری مرضی کی گاڑی نہیں لے کے دے رہے، موبائل نہیں لے کے دے رہے، مرضی کا خرچہ نہیں. بھائی تیرا کام نہیں ابا جی کو جج کرنا، ابا جی کا کام ہے کہ وہ دیکھیں تجھے کب کیا چیز کتنی کہاں کیسے ضرورت ہے، وہ تیرے لیے بہتر سوچتے ہیں. اسی طرح اللہ ایک باپ سے ایک ماں سے کئی گنا زیادہ رحیم و کریم ہے. یہ جو ہماری پریشانی اور بے سکونی ہے وہ یہ ہم کہتے ہیں اللہ دیندہ نہیں، ہمیں اللہ نے پورا نہیں دیا، ہمارے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں کیا. تو بھائیو، اللہ سے شکوے، لوگوں سے شکوے، اپنے حالات اور اپنے ماحول کے شکوے ختم کر دینے سے انشاءاللہ زندگیوں میں سکون آ جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا میں ہر جاندار، ہر متنفس ذی روح شخص وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی چاہتا ہے. فساد کو، پریشانی کو، غم، تکلیف، آزمائش، کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بالخصوص یہ دور نہایت ہی بے سکونی کا دور ہے. بے اطمینانی اور بے قراری طبیعتوں اور مزاجوں کا حصہ بن گئی. سکون اور اطمینان وہ ایک قیمتی چیز ہے، ایک نایاب چیز بن گئی. بہت مشکل ہے، بہت کم ہے کسی شخص کے بارے میں یہ تصور کرنا، کوئی دوسرے کے بارے میں یا اپنے بارے میں کہ میں بڑا مطمئن ہوں. ہر شخص اپنے آپ سے، اپنے حالات سے، یہ تھوڑی سی کم کر لیں اس کی جو ایکو ہے، ریورب ہے اس کا، شکوہ ہے ہر شخص کو ماحول سے، حالات سے، حتیٰ کہ اپنے دین سے، اللہ رب العالمین سے. تو یہ جو شکوے کی صورتحال ہے، جو شکوہ خود سے ہو یا اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے ہو، اپنے ماحول، حالات سے، یا اپنے دین شریعت کے بارے میں اللہ سے، تو یہ شکوہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ غیر مطمئن ہے، یہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے، یہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں، اس کو سکون کی تلاش ہے. اور ایک بندہ مسلمان جو اسلام قبول کرے، جو ایمان والا ہو، اس کی تو جڑ میں، اس کی تو بنیاد میں امن اور سلامتی ہے. یعنی اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور ایمان امن سے نکلا ہے. ایک مومن تو اس کو امن والا ہونا چاہیے، اس کی تو زندگی پرسکون اور امن والی ہونی چاہیے. اور ایک مسلمان، اس کی زندگی میں اصلاً سلامتی ہونی چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن ہونے کے باوجود بہت ساری بے سکونیاں، بہت ساری ٹینشنیں، پریشانیاں انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. اس کے اسباب اور اس کے عوامل کیا ہیں، اور یہ جو بے سکونیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے غلط ذرائع کیا کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے گزشتہ 2 جمعات میں بات کی. اب ہمیں ذرا اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ سکون حاصل کرنے کے، اطمینان قلب حاصل کرنے کے جائز ذرائع، درست طریقے کون کون سے.
جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے، وہ سکون کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ بات تو یاد رکھ لینے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں، شعور نہیں ہے۔ اگر تو یہ سبب ہو نا کہ جہالت کی وجہ سے بے سکونی ہے، تو آپ اپنے بڑوں بزرگوں کو 50 60 70 سال پہلے والوں سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے دور میں لوگ اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے مطمئن زیادہ تھے یا آج؟ پرانے بزرگ جو ہیں، تعلیم اس وقت تو یہ بھی وقت تھا نا کہ گاؤں میں ڈاکیا آتا تھا خط لے کر، تو پورے گاؤں میں پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ ڈاکیا خط دیتا تھا تو ساتھ پڑھ کے بھی سناتا تھا۔ تعلیم تو بالکل بھی نہیں تھی۔ یعنی شعور اور تعلیم کا یہ حال تھا کہ خال خال کوئی بندہ پڑھنے والا جو دیکھ کر تحریر پڑھ سکے، خال خال ہی ملتا تھا، لیکن لوگ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ گویا تعلیم کی کمی پہلے وقتوں میں زیادہ تھی، اب تو بہت تعلیم ہے۔ اب تو لوگ دیکھو ہر گھر میں، آپ کو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مل جاتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر مل جاتا ہے، پڑھے لکھے اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود زندگی میں بے سکونیاں ہیں۔ تو گویا یہ جہالت یا تعلیم سے بے بہرا ہونا یہ بے سکونی کی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار غربت بڑی ہے، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، لوگ اس کی وجہ سے بے سکون ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ پیچھے چلے جاؤ 60 70 سال 80 سال پیچھے چلے جاؤ، 2-3 جنریشن۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی، یعنی ہمارے جو دادا تھے، وہ گندم لے آتے نا گھر میں، گندم 2 4 5 توڑے جتنی ضرورت کی ہوتی تھی، گندم لے آتے تو گھر میں کہتے کہ بچوں میں نے گندم ڈال دی ہے اور تمہاری ماں نے اچار ڈال دیا ہے، ٹینشن نہیں لینی، روٹی کی فکر نہیں کرنی، کھانے کی کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ بخشے دادا جی بھی ہمارے مولوی آدمی تھے، مدرسہ حفظ کراتے تھے، حافظ، ملتان شہر سارا، 40 سال مسجد کی امامت کی، خدمت کی، بچوں کو حفظ کرایا۔ والد صاحب بھی ہمارے اپنی سرکاری نوکری کے ساتھ ساری زندگی جمعہ خطبہ امامت۔ تو یہ ان کے بڑوں کی تربیت میں یا ان کے حالات میں یہ چیز شامل تھی کہ پیسہ نہیں تھا اس وقت، ہمارے پاس تو آج کیا کہ کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون تھا، تھوڑے پیسے، تھوڑے وسائل۔ آج کے تصور کرے کوئی بندہ اس وقت کا، آج سے 2 جنریشن پیچھے کا کوئی بندہ اٹھ کر آ جائے، وہ آج کے لوگوں کو دیکھے تو وہ پاگل ہو جائے کہ اتنی موجیں، اتنی عیاشی، اتنا سب کچھ ہے تمہارے پاس، اتنی دولت، اتنے وسائل ہیں، یہ سب ہونے کے باوجود سکون نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تعلیم کی کمی بے سکونی کی وجہ ہے، اور نہ غربت، پیسے کی کمی اس کی وجہ ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ وہ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے ظاہر پر بڑا کچھ انویسٹ کیا ہے، خوبصورت دکھنے پہ بڑا کچھ انویسٹ کیا ہے، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو اچھی لگانا، چہرے پر اچھے سے اچھا لوشن لگانا، بالوں میں اچھے سے اچھا تیل لگانا، اچھا جوتا پہننا، اچھے گھر بنا لینا، اچھی سواری لے لینا، اچھا فرنیچر، اس پر تو بڑی توجہ اور بڑی محنت کی ہے۔ لیکن اچھا دل بنانا، اپنے دل کو اچھا کر، اس پر کسی نے توجہ کی ہے کبھی؟ مارکیٹ میں آپ کو کوئی ایسی پروڈکٹ ملتی ہے، ایسا کوئی پروگرام ملتا ہے، ایسا کوئی موقع ملتا ہے جو آپ کے دل کو بہتر کرتا ہو؟ بابا بلے شاہ کا ایک شعر قول ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، یعنی بندے کا دل کالا نہ ہو، رنگ کا بے شک وہ کالا ہو جائے، رنگ شکل اس کی بے شک بدصورت ہو، لیکن دل اچھا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل اچھا، دل کی فکر۔ حالانکہ یہ جو دین ہے سارے کا سارا، یہ جو قرآن ہے سارا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ تو کہتی دنیا تم اپنی خود ہی کر لو گے، دنیا کی فکر تم خود کر لو گے، دنیا تم بہتر، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا تو تم بہت اچھی جانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کے بارے میں 1-2 دفعہ مشورے بھی دے دیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھجوروں پر بور ڈالتے تھے نا، تو آپ نے پوچھا یہ کیوں ڈالتے ہو؟
انہوں نے کہا فصل ہوتی ہے. نے کہا دور دفع کرو، نہ ڈالا کرو، اللہ تعالیٰ فصل دینے والا ہے. اب وہ اگلے سال کھجور کے پودے میں ایک نر پودا ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے. تو کھجور کا جو نر پودا ہوتا ہے اس کا جو بور گرتا ہے، اس کا جو دانہ گرتا ہے، وہ دوسرے درخت پر ڈالتے ہیں تو فصل اگلے سال ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی چھوڑو، نہ ڈالا کرو. یہ صحابہ نے نہیں ڈالا، اگلے سال فصل نہیں ہوئی، کھجور نہیں لگی. کہا اچھا ڈال لیا کرو یار، یہ تم میرے سے بہتر جانتے ہو. انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. اصل میں تمہیں کھیتی باڑی سکھانے نہیں آیا، اصل میں تمہیں تجارت وغیرہ، یہ کاروبار اور یہ پیسہ کمانا ہی سکھانے. یہ تو تم مجھ سے بہتر اصول موٹے موٹے وہ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، اخلاقیات کے، ادب آداب کے اصول، طور طریقے تم بہتر سیکھ لو گے. میں کیا کرانے آیا ہوں؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، میں تو تمہارا دل صاف کرنے آیا ہوں، میں تو تمہارے دلوں کا علاج کرنے آیا ہوں. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام کیا تھا؟ تعلیم دینا، قرآن مجید کی کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ دل صاف کرنا. تو بھائیو یہ جو اطمینان قلب ہے، دل کا اطمینان، وہ حاصل بھی دل کی صفائی سے ہی ہوگا. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دلوں کے اندر دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے جو مسائل ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں. دل کو صاف کرنا، دل کو خوشنما، دل کو اچھا اس کے اوپر توجہ نہیں. جس بندے کو بھی سکون کی، اطمینان کی تلاش ہے، اس کو اپنے دل پر توجہ کرنی چاہیے. ہم اس بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے ایک بات کریں گے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ تاریخ میں کسی بھی تہذیب میں مادیت، پیسہ، ظاہر اتنا سر چڑھ کر نہیں بولا تھا. یعنی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بادشاہ بھی خود کو امیر کہلوانا اتنا پسند نہیں کرتا تھا. بادشاہ بھی کہتے تھے، لوگ بھی کہتے تھے ساڈا بادشاہ بڑا فقیر منش ہے، سادہ بادشاہ ہے. سادگی، فقر، مسکینی یہ باعث عز و شرف ہوتی تھی. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، الٹ ہو گیا ہے. صرف پیسہ ہی عزت کر، صرف دولت والا عزت والا ہے. بس اس کی سادگی، اس کا فقر، اس کی مسکینی، اس کی باقی ساری شرافت، عزت وہ کسی کھاتے میں نہیں گنی جاتی. اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے. لیکن یہ جو مادیت پرستی نے ہمارے ظاہر کو فوکس کیا ہے کہ اپنا ظاہر ٹیپ ٹاپ، اپنا سب یہ مال، جا، منصب، یہ سب کچھ یہ صحیح کرو، دل کی فکر چھوڑ دو. اس نے بھائیو یہ ساری جو بے سکونی ہے، یہ جو ساری جو فساد ہے، یہ جو معاشرے کے اندر بے قراری اور بے اطمینانی ہے، یہ ساری کس نے پیدا کی ہے؟ دل کی بیماریوں نے. اچھا، اب دل کی بیماریاں بہت ساری ہیں. ان ساری دل کی بیماریوں کو ایک لفظ میں اگر سمویا جائے، وہ ہے کینہ. کینہ لفظ تو آپ نے سنا. کینہ کس کو کہتے ہیں، یا کینہ کس حالت پر بولا جاتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کینہ دل کی تمام بیماریوں کو جمع کر لیں تو کینہ بنتا ہے. انتقام، حسد، نفرت، بغض، کبر، تکبر جس کو کہتے ہیں، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دل کی. اور یہ دل کی ساری بیماریاں جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ کینہ. اپنے دل سے کینے کو ختم کرنا، یعنی حسد کو، نفرت کو، بغض کو، انتقام، ان ساری چیزوں، اور یہ ختم کی جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، دل میں ایک، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اذا فسدت فسد الجسد کلہ. ایک ٹکڑا ہے پورے جسم میں، یہ صحیح کر لو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ گڑبڑ ہو گیا، سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا. اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. اب دل میں یہ ساری بیماریاں لگتی ہیں. اچھا، یہ وہ بیماریاں ہیں کینہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو دنیاوی لوگوں سے متعلقہ ہیں. دل کو ایک دوسری قسم کی بیماری لگتی ہے. ان ساری بیماریوں کا جمع کر لیں تو نام کیا ہے؟ نفاق. اللہ کے معاملے میں
جب دل اللہ کے معاملے میں بیمار ہوتا ہے، شکوک و شبہات، وسواس ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، دینداری میں، دینی کام کرنے میں دین مشکل لگ رہا ہے، شریعت مشکل لگ رہی ہے، دل، یہ آتا ہے نفاق. اور نفاق کی بھی بہت ساری برانچز ہیں. اسی طرح کینے کی بہت ساری قسمیں اور برانچز ہیں. ابھی ہم دل کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، نفاق سے دل کو کیسے پاک کرنا ہے، اس کو بھی ہم ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. اور دل کی ساری جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں چھوٹی چھوٹی جو قسمیں، ان ساروں کو بھی سائڈ پر رکھتے ہیں. صرف ایک چیز کا، کینہ، اس کو ختم کرنے کے لیے بھائی، پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی، اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ہم نے ذکر میں بات کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف تسبیح پھیرنے کا نام ہے، یا ذکر صرف کسی مجلس سے ذکر کا نام ہے. بیٹھ جائیں گے کہیں پر 10 لوگ مل کر تو ہم اللہ اللہ کریں گے، یہ ذکر ہوگا؟ نہیں. ذکر سے مراد نماز بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، دعا مانگنا بھی ذکر ہے، قرآن حدیث کے مسئلوں میں کسی نے کسی دینداری کی، دین کی، شریعت کی بات میں غور و خوض کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی ذکر ہے. یہ سارے ذکر دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں. اور پھر اس ذکر کے ساتھ موت کا ذکر، خاص طور پہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے دور کریں گے؟ تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے. یہ یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، موت کو یاد، یہ اس چیز کا ذکر. یہ سارے ذکر دل کو صاف کرتے ہیں. کس طرح کے دل کو صاف کرتے ہیں؟ یہ دل کو یہ جو ساری بیماریاں لگی ہوتی ہیں. اب اس کا پریکٹیکل سولوشن دیتا ہوں. یہ خشک بات ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بہت دفعہ سنی ہے بات، ذکر کرو اللہ کا، یہ وہ سارا کچھ. پریکٹیکل فارمولا، دل کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے، دل سے جو کینہ ہے، حسد، بغض ہے، انتقام، نفرت ہے، غصہ ہے، بدلہ لینے کی جو سوچ ہے، اس ساری کو ختم کر دینے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ راضی برضا رہنا. سکون حاصل کرنے کا پہلا طریقہ راضی برضا رہنا. جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا ہے، یہی میرے لیے سب سے بہتر تھا. بہت ساری چیزیں بظاہر دکھنے میں نقصان لگتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت ساری خیر بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے بہت سارا فائدہ بھی رکھا تھا. جو میرے حق میں بہتر تھا وہی ہوا ہے. یہ راضی برضا رہنا، یہ لفظ تو آپ نے جملہ سنا ہوا ہے، راضی برضا رہنا. اب یہ راضی برضا رہنا نہیں آتا ہمیں. ایک بزرگ ولی اللہ کوئی بڑے، ان کے بارے میں مشہور ہے، غالباً رابعہ بصری کا یہ واقعہ ہے، پتہ نہیں اس کی صحت کیا ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے سمجھیے. وہ رابعہ بصری کے پاس 2 لوگ آئے، تو وہ بھی کوئی نیک لوگ تھے، تو دعا مانگنے لگے کہ ایک نے کہا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. تو وہ جو رابعہ بصری ہیں، انہوں نے کوئی 4تھی 5ویں دفعہ جب اس نے کہا نا اللہ راضی ہو جا، تو انہوں نے غصہ کر، انہوں نے کہا بس کر دے، شرم کر، اب اور نہ کری یہ بات. انہوں نے کہا میں نے کیا غلط بات کر دی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. انہوں نے کہا تو اللہ سے راضی ہے؟ اللہ کو جو کہہ رہا ہے کہ راضی ہو جا، تو اللہ سے راضی ہے؟ جو تیرے ساتھ، تو اللہ پر اگر راضی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے. اگر تو اللہ پر راضی نہیں تو اللہ سے تو کیسے یہ مطالبہ کر سکتا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا؟ تیرا کام ہے اللہ سے راضی ہونا، اللہ تجھ سے خود بخود راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا تو بڑا آسان ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ساری باتیں کمال ہیں. ایک دعا ہے صبح و شام کے اذکار میں، سب کو یاد کرنی چاہیے، امید ہے بہت ساروں کو یاد ہوگی. کیا دعا ہے؟ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. میں راضی ہوں. کس بات پر راضی ہوں؟ اپنے مسلمان ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مولا، اپنے سید، اپنے سردار، اپنے نبی و رسول ہونے. میں راضی ہوں. صبح و شام اس بات کا ورد کرنا، میں راضی ہوں. شرعی احکام پر ہم راضی نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دن چھوٹے ہو جائیں،
وہ کہتے ہیں یار ایک نماز پڑھی دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, دن نمازیں نہیں پوریاں پڑھی جا رہی ہیں, راتیں چھوٹی, اور یار راتی نیندیں نہیں پوری, سویرے فجر ٹائم بڑا تھوڑا ہے. حالات سے اپنے دین پر راضی نہیں, اپنے شرعی احکام پر راضی نہیں ہے, مزاج بن گیا نا, اس پر راضی نہیں ہے, اپنے حالات پر بھی راضی نہیں ہے. شریعت پہلا کام اپنے دل کو راضی کرنا, راضی برضا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں کہا یہ جو بندہ بھی آئے گا نا مجلس میں یہ جنتی ہے. نام میرے سے نکل گیا, صحابی کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو بھی آئے گا نا مجلس میں یہ جنتی پکا. ایک دن کہا, دوسرے دن کہا, تیسرے دن کہا, 3 دن ایک ہی شخص کے بارے میں کہا یہ پکا جنتی ہے. لوگ سن رہے تھے. ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ چیک تو کروں, 3 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مسلسل کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پکا جنتی ہے. اس کے گھر چلے گئے پیچھے پیچھے, تو جا کہا بھائی کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے آپ رہ لیں. 3 دن ان کے ساتھ گزارے. تیسرے دن کہا یار میں نے دیکھا ہے تجھے کوئی نماز خاص نہیں پڑھتا, تہجد وجد کا کوئی خاص اہتمام نہیں, بس نارمل سی روٹین ہے, کوئی ایسی کوئی نیکی تقوی والی میں نے بات نہیں دیکھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پکا جنتی ہے, یہ پکا جنتی ہے, پکا جنتی ہے. بھائی وہ گر کی بات بتا دے, تو کیا ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. میرے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ تو جنتی ہو سکتا ہے. تیرے عام حالات میں جیسے باقی لوگ سارے اتنی کی نیکی ہے تیری. انہوں نے کہا دیکھ اللہ کے بندے یہ بات میں بتاتا تو نہ کسی کو, بتانے والی تو بات نہیں ہے, کیونکہ بتانے کے لیے تو یہ کرتا نہیں تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک کام کرتا ہوں, رات سونے سے پہلے اپنے دل سے سارے گلے شکوے ختم کر کے سوتا ہوں, چاہے وہ لوگوں سے ہو چاہے اللہ سے ہو. راضی میں اللہ سے راضی, اللہ مجھ سے راضی. جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے راضی ہو جائے بندہ. راضی برضا ہو جانا اس کو کہتے ہیں. خود کو ہم نے خود کو سولی پر لٹکایا ہوتا ہے, چیزوں کے بارے میں شکوے کر کر کے, شکایتیں کر کر کے اپنے لیے الجھن خود پیدا کی ہوتی ہے. تو بھائیو سکون حاصل کرنے کا پہلا طریقہ کیا پریکٹیکل, اپنے حالات پر راضی ہو جاؤ. میں اس سے زیادہ کر کیا سکتا تھا, اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں تھا, اس سے زیادہ میں کیا زور لگا سکتا تھا. جو مجھے ملا ہے بہترین ملا ہے. اچھا سمجھنے کی بات ہے اگر آپ غور کریں, یہ جو میرے ماں باپ ہیں یہ بہترین, یہی میرے لیے سب سے بہترین تھے. یہ جو بیوی ہے میری یہی میرے لیے سب سے بہترین تھی. جو اولاد ہے, یہ جو میرے بہن بھائی ہیں, یہ جو میرے رشتہ دار ہیں, یہی میرے لیے سب سے بہترین ہے. یہ ہے راضی برضا ہونا. بندہ کہتا لے مینوں تے اولاد ہی چنگی نہیں لبھی, میرے تے ماں پیو نہیں میرے صحیح ملے, میرے تے رشتہ دار ہی, ہمیں تو دوست ہی. میں اس کے لیے کوئی کوٹ نہیں پیش کرتا, لیکن ہمارے ادب میں ہماری باتوں میں تحریروں میں اس طرح کے الفاظ ہیں نا کہ ہمیں تو کچھ بھی اچھا نہیں ملا. کیوں بھائی, ہمیں جو ملا ہے ہمارے تقدیر میں وہی سب کچھ ہے, اور اللہ رب العالمین سے ہم راضی ہیں کہ اس نے جو ہمیں دیا ہم اس پر راضی ہیں. اور یہ ہم صبح شام اس کا ورد کرنے کا کہا گیا ہے, رضیت باللہ, ہم اللہ سے راضی, ہم اللہ سے راضی, ہم اللہ سے راضی. دوسری بات اللہ اکبر, حقائق کا سامنا, زندگی کو حقیقت سمجھ کر جئیں. زندگی بناوٹ سے, ایکٹنگ سے نہیں گزرتی. بہت سارے لوگوں کی بے سکونی کا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, خود کو نا دھوکہ دیا ہوا ہے. مثال کے طور پر کسی بندے کو نا بھائی تو رشوت کیوں لیتا ہے, میں غریبوں سے نہیں لیتا. یہ فلسفہ تم نے کیسے بنایا, یہ اصول تم نے کہاں سے گھڑا, میں غریبوں سے نہیں لیتا امیروں سے لیتا ہوں. بھائی یہ تجھے کسی نے یہ کہیں پہ اصول بتایا کہ امیر سے لے لو غریب سے نہ لے لو. تمہارے پاس نماز کیوں نہیں پڑھ لیتا ہوں جی, 3 پڑھ لیتا ہوں, 2 نہیں پڑھی جاتی. یہ 2 چھوڑنے کی گنجائش تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ ہے حقائق سے منہ موڑنا, بناوٹی اصول, خود بخود اپنی زندگی کے اصول خود بنا لی. سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فاطمہ دیکھو میری بیٹی ہو, چہیتی. حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی. کہا فاطمہ حساب اپنا خود دینا ہے. کہیں اس بات کو, اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا, محمد رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی اللہ کے حساب میں چھوٹ نہیں ملنے والی. حساب اپنا تم نے خود دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا نا فرشتہ اسرائیل جان نکالنے,
मुक्का मारा, आंख निकाल दी, आंख लेकर वो फरिश्ता अल्लाह के पास गया, अल्लाह क्या करूं? कहा जाओ जाके मूसा को कहो बाल जो बैल है गाय उसकी पुश्त पर हाथ फेरे, उसकी पुश्त के उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे ना, हर बाल के बदले 1000 साल जिंदगी और ले ले। फरिश्ते ने आकर ने कहा जी अल्लाह ताला ने कहा कि आप गाय के कमर पे हाथ फेरे, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000, इतने साल जिंदगी। अब मूसा हकीकत पसंद थे, हकीकत पसंद। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 10 बाल भी आते, मिसाल है 10 बाल यूं हाथ रखते, 10 बाल भी 10,000 साल जिंदगी मिल गई, बड़ी है। हमें से हर बंदा चाहता है ना मुझे 1 साल ही और मिले। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया, कहा फिर क्या होगा, मैं इतना हाथ फेरता हूं 1000 बाल आ गया, 1,00,000 बाल आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने सालों के, फिर क्या, फिर मौत है। अच्छा फिर मौत है तो फिर चलो अभी चलते हैं, अगर फिर भी मरना ही है तो फिर लंबा करके क्यों मरना, फिर अभी चलते हैं, जान निकालो चलते हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। ये है हकीकत। हकीकत नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, वैसे सारा दिन बैठा रहेगा, बहाना खुद से क्या बनाया हुआ है, खुद से झूठ बोला हुआ है। पूछो जी नमाज टाइम नहीं मिलता। किसी अल्लाह वाले से मिलना है, किसी नेक आदमी से, मुत्तकी, दिलों की सफाई के लिए भी बड़ा जरूरी है। किसी ऐसे मुरब्बी की सोबत में रहना जो साथ साथ आपकी तरबियत करता रहे, जो आपके दिल के ऊपर असर डाले। बहाने फलां काम के लिए, दरस के लिए, फलां मजलिस के लिए, फलां काम, टाइम नहीं मिलता जी। अगर हम खुद अपने टाइम का ज्यादा ना, कितना टाइम हम गैर जरूरी कामों में सर्व करते हैं, तो जिंदगी को हकायक का सामना करते हुए नहीं गुजार रहे। जिंदगी में खुद साख्ता बहाने बनाए हुए अपने दीन के बारे में। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरी बात, राजी बरज़ा रहना पहली बात है, दूसरी बात है हकायक का सामना करना, हकायक का। तीसरी बात, दुनियादारों से, दुनिया से उम्मीद खत्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, इज़हिद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास। लोगों से बेरग़बत हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। हमारा मसला क्या है, हमें सारी उम्मीदें लोगों से, सारी उम्मीदें लोगों से, इसी वजह से लोगों से हसद होता है, इसी वजह से लोगों से जलन होती है। ये इतनी बुरी मर्ज है, ये सारी बेसकूनी की बुनियाद हसद है। हसद, ये जो हसद बाद में बढ़ चढ़ कर कीना बन जाता है ना, ये हसद। याकुलुन नार कमा याकुलुल हतब। असल में ये ऐसे है, नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है ना, ये हसद ऐसे खा जाती है। हसद की वजह से बंदा बुरी बातें करता है, जुबान गंदी करता है, गालियां देता है। और हासिद, वो पहली वाली बात, राजी बर, हासिद कभी राजी बर रज़ा नहीं होता। हासिद का असल शिकवा किस पे होता है? अल्लाह पर। एक दोस्त है, हम साथ जा रहे थे, तो जैसे वो होता ना, राह जाते हम शिकवा को बात कर रहे, तो एक बंदे को देखा तो कहने लगा है शक्ल है दी टीवी गड्डी ले फिरता। हालांकि ये बात हसद में नहीं कही, ये एक तर्ज कलाम है, एक तर्ज फिक्र है, सोचने का करना है, दी शक्ल वे एडी गड्डी वड्डी ले। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ओदी ते है कि नहीं, ले ही फिरदा है ना, सोचना तो सानू चाहिए भाई। अल्लाह ने सानू नहीं दी ना, मतलब साड़ी शक्ल नहीं सी ना इस गड्डी जोगी, ओदी है सी तो अल्लाह ने देती है ना, शुक्र करो, राजी बरज़ा रहो। इस बात पर क्या एतराज? पहला काम इबलीस ने जो किया, इबलीस का पहला गुनाह हसद। इनू बनाता आदम नु, मैं इसको सजदा करूं, मैं नहीं करता, मैं बेहतर हूं, ये सजदा इसको क्यों करूं? इबलीस का पहला गुनाह क्या था? हसद। अल्लाह के हुक्म पर माना नहीं, राजी नहीं हुआ, अल्लाह ने जो कहा उस पर राजी नहीं हुआ। तो भाइयों, लोगों के बारे में जजमेंटल रहना, हर वक्त लोगों से उम्मीदें रखना, लोगों को सोच रहना, एदे कोल की नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, ये हमारी बेसकूनी की बड़ी वजह है। तो ये तीसरा काम है अमली करने वाला, वो क्या है? लोगों से, दुनिया से उम्मीद खत्म। बड़े बड़े मौलवी होते, अल्लाह ताला हमें, मुझे भी हिदायत दे, सारों को। इतनी बड़ी महफिल नात, महफिल किरात, मजलिस रखेंगे, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े आलिम फाजिल उलमा को बुलाएंगे। मजलिस की सदारत कौन कर रहा होता है?
جس بندے نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوئی، اللہ ماشاء اللہ بہت جگہوں پر نیک لوگ بھی ہیں، بہت جگہوں پر کیوں صرف اس بندے کو کیوں مجلس کی صدارت دی ہوتی ہے؟ لاکھ روپیہ دیتا ہے جی انہیں۔ دنیا والوں سے امید، دین داروں کو بھی امید کس سے؟ دنیا سے، اللہ سے کم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امید۔ میرے بھائی جو بندہ لوگوں سے امید ختم کر دے گا، جو اپنی امید اللہ سے لگا لے گا، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ یہ تیسرا پریکٹیکل کام ہے کرنے کا کہ اپنی امیدیں صرف اللہ کے ساتھ لگانا، اپنی امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں لگانا، یہ زندگی میں سکون لے آتا ہے۔ ایک چوتھی اور آخری بات انشاءاللہ، لوگوں کو معاف کر دیں۔ یہ لوگوں سے امید نہ لگانے کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ جس نے آپ کے ساتھ جو بھی برا کیا ہے اس کو معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ شروع میں ہم نے جب یہ موضوع شروع کیا تھا تب ہم نے ایک بات کی تھی، ایک شخص نے مجھ سے کہا، صلح کرائی دو لوگوں نے، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا اس کو۔ میں نے کہا نہ کر۔ انہوں نے کہا جی معاف نہ کرنا کوئی میں کوئی گناہ گار ہوں گا؟ معاف کرنا کوئی فرض ہے؟ میں معاف نہ کروں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، نہ کر معاف، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تجھے اجازت ہے تو معاف نہ کر۔ اب وقتی طور پر یہ بات ہو گئی، چلی گئی، میں نے بھی سوچا اس بات کو، میں نے کہا یار بات تو ٹھیک کر رہا تھا کہ معاف نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں نے 2-3 دن بعد ملا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ معاف اس کو نہ کر، معاف خود کو کر، اپنے آپ کو۔ یہ جو تو معاف نہیں کرے گا نا، دل کے اندر غصہ بیٹھا رہے گا، بدلہ لے نہیں سکتا، اس کا اکھاڑ کچھ سکتا نہیں ہے، اپنے دل کو بوجھل کیا ہوا ہے۔ اس دل کو، اس کی وجہ سے تیرے اسپرچول اور تیرے فزیکل، جسمانی اور روحانی مسائل آئیں گے، تیری نیند خراب ہوگی، تیرا امیون سسٹم کمزور ہوگا، تیرا ذہن تیرا بے قرار رہے گا۔ معاف کر اپنے آپ کو، اپنے اوپر رحم کھا، لوگوں کو معاف کر۔ ایک بات میں نے سنی، ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سناتا ہوں آپ کو، بات ختم کرتا ہوں۔ اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا، کتنا بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، واقعہ لمبا آپ نے سن رکھا ہے، مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بھاگ رہے تھے، بیوی نے پہلے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے درخواست کی، کہا اکرمہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، جان کا خطرہ ہے اس کو۔ یعنی اکرمہ بھی ابو جہل کا بیٹا تھا اور ساتھ اس کے اپنے بھی ایسے جرائم تھے کہ اس کو خطرہ تھا کہ میری تو جان بخشی نہیں ہو سکتی، میری تو قتلی سزا ہوگی۔ تو بیوی نے آ کے سفارش کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، ہم اس کو امان دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ قربان جاؤں، صرف معاف نہیں کیا، پاس بیٹھے تھے لوگ، پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وجہ سے، اس کے باپ کی وجہ سے صرف میرا نہیں، بہت سارے اور لوگوں کے دل بھی دکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بلال بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر اور ایسے صحابہ مہاجر بھی بیٹھے ہیں جن پر ابو جہل نے بنفس نفیس خود اپنے آرڈرز کے ذریعے، اپنے ہرکاروں، اپنے کرندوں کے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے دل میں دکھ ہیں، تکلیفیں۔ کہا لوگوں دیکھو، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، اکرمہ آ رہا ہے، دیکھنا تم میں سے کوئی بندہ اس کے باپ کے بارے میں ایسی بات نہ کر دے جس سے اس کو برا لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معاف کیا ہے نا، تو ایسا معاف کرو، ایسا دل صاف کر دو کہ دوبارہ اس کو اس بات پر شرمندہ نہ کرو، آر نہ دلاؤ۔ پھر اس سے کیا ہے؟ معاف اس کو کیا ہے، اپنے آپ پر رحم کھایا، اپنے دل کو سکون دیا۔ اس کے باپ کا تانا نہ دینا، تم میں سے کوئی بندہ اس کو اس کے اکرمہ کے باپ کا تانا نہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے یہ وہ چند پریکٹیکل چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دل پر فوکس کر سکتے ہیں، اپنے دل پر غور کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، اس سے دلوں کو پاک کریں۔ زندگی کو حقیقتوں کے ساتھ جینا سیکھیں، جھوٹے بہانے بنا کر اپنی زندگیوں کو جو مشکل بنایا ہوا ہے، دین کے اوپر جو اعتراضات اور شکوے ہیں اللہ سے، اپنے حالات سے، ان شکووں کو ختم کریں۔ اس سے دل میں سکون آئے گا، اس سے دل میں اطمینان آئے گا، اس سے اطمینان قلب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ اللہ کا ذکر اور اللہ سے امید، یہ دلوں کو سب سے زیادہ سکون دلاتی ہے۔ اور اللہ سے امید، اللہ سے یاری لگانے کی کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ بہلول دانا
ایک شخصیت ہے, کردار ہے, خلیفہ ہارون رشید وغیرہ کے دور میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں ویران جگہ پر جنگل میں رہتا تھا, بڑا دانا آدمی تھا, حکیم آدمی تھا. تو ہارون رشید گزرا تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, عمرے سے, حج سے ہارون رشید واپس آ رہا تھا, بڑا ٹھاٹ باٹ لشکر, بڑا پروٹوکول. بہلول پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو جب پاس سے گزرا تو ہارون نے پوچھا, اس نے کہا یار یہ اس بندے نے کوئی لفٹ نہیں کرائی ہمیں, اتنا لشکر ہے ہمارا, اتنا ٹھنڈ دے. تو اس نے بہلول کو پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا میں اللہ کا بندہ ہوں, یہاں کٹیا ہے میری, یہاں رہتا ہوں. نے کہا تم نے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی کھڑے نہیں ہوئے, کوئی تمہیں ٹینشن نہیں, مست ہو تم بالکل. نے کہا میں نے تیرے سے بڑے بڑے پروٹوکول دیکھے ہیں, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا اس سے زیادہ بڑا لشکر تھا, اس سے بڑا زیادہ پروٹوکول تھا, اور تیرے اس لشکر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیرے سے پہلے والے بندے کے اس کے گارڈ اور اس کے درباری اور اس کے پروٹوکول میں, یہ پہلے اس کے نعرے لگاتے تھے, آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں, تو مر جائے گا کل کو کسی اور کے نعرے لگائیں گے, اس لیے مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ تیرا پروٹوکول میں کیا ہے کیا نہیں. اس کو بات پسند آئی, بھئی عقل مندی کی بات کی, بیٹھا گپ شپ ہونی شروع ہوگی, حال حوال پوچھے. کسی درباری نے کان میں کہہ دیا ہے بھی یہ حضرت صاحب آج کل پریشان ہیں, ان کے اوپر کچھ قرض ہے, یہ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہے. تو ہارون رشید نے اس اچھی بات بتانے کے احسان کے بدلے, ہارون رشید علم دوست آدمی تھا, استاد کی بڑی عزت کرنے والا تھا, تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بندہ بڑا اچھا حکیم آدمی, دانا آدمی ہے, اس نے بڑی قیمتی بات بتائی ہے, اس کے بدلے میں کچھ احسان کروں, نقد احسان اتارتا ہوں. نے کہا جی پتہ چلا ہے مجھے کچھ قرض ہے آپ کے اوپر, تو میں آپ کے ساتھ کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں, احسان کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے آپ کا قرض اتار دوں, کس کا دینا ہے, آپ نے کتنا دینا ہے. بہلول نے کیا کہا, اس نے کہا دیکھ بھائی تجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے, مجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہارون رشید کو وہ دے اور بہلول کو نہ دے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دینے والی ذات ایک ہی ہے, پانی ایک ہی ٹینکی سے آ رہا ہے, 2 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, پائپ ایک ہی لگا ہوا ہے, ٹوٹی ایک جیسی لگی ہوئی ہے, ٹینکی میں پانی موجود ہے, ایک ٹوٹی میں آ رہا ہے, ایک ٹوٹی میں نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پانی آ رہا ہے, ایک جگہ نہیں آ رہا. یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کس کو کتنا دے رہا ہے, کس کو کتنا نہیں دے رہا, یا اس نے اگر میرے لیے روکا ہوا ہے کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, میں تجھ سے مانگ کر اپنا اللہ سے تعلق کیوں خراب کروں. تو یہ ایک حقائق, ایک واقعہ نصیحت کے طور پر جو ہم نے آخری بات کی, امید اللہ سے لگانا, لوگوں سے امید نہیں لگانا. لوگوں سے امید لگانے والا ہمیشہ نامراد ہوا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو کہتے ہیں مانگو خوش ہوتا ہوں, لوگوں سے مانگو ناراض ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مانگو میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میرے کول نہ آئی, دوبارہ مڑ کے نہ آئی. اللہ سے مانگو عزت ہوگی, لوگوں سے مانگو بے عزت ہوگے. ہم نے اللہ کو مالک نہیں سمجھا, ہم غلام ہیں. خود کو اللہ کا غلام نہیں سمجھا, اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھا. دونوں طرح سے اللہ کو اگر ہم اپنا مالک سمجھیں, خود کو غلام سمجھیں, تو غلام کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایسا مالک ہے کہ جس نے اجازت دی ہوئی ہے, جو چاہو مانگ لو. ایسا مالک ہوتا ہے دنیا میں, وہ کہ جو تینوں چاہیے مانگ, جو گل ہے کر. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنا اچھا کریم رحیم آقا اور مالک ہے, وہ کہتے ہیں جو چاہو مانگو, جب چاہو مانگو, جو سوال کرو مانگو, دینا ہے میری مرضی. ہم ایسا کرتے ہیں نا بچوں کو, بچہ گھر میں جو چیز مانگ لے ہر چیز تو نہیں دے دیتے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک ہے, ابھی اس کی ضرورت ہے, فائدے مند ہے, ابھی دینی ہے کہ بعد میں دینی ہے, کتنی دینی ہے. تو اللہ تو اس سے کہیں زیادہ حکیم اور دانا ہے. اللہ سے ہم اللہ کو جج کرتے. سوال کیا ایک بچے نے پچھلے دنوں, اس نے کہا جی میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں, صبح شام کے اذکار کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کچھ کر نہیں رہا, میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دے نہیں رہا. ارے بھائی تیرا کام نہیں اللہ کو جج کرنا. بچہ والد سے شکایت کرے, میں بڑا فرما بردار ہوں ابا جی کا, ابا جی مجھے میری مرضی کی گاڑی نہیں لے کے دے رہے, موبائل نہیں لے کے دے رہے, مرضی کا خرچہ نہیں دے. بھائی تیرا کام نہیں ابا جی کو جج کرنا, ابا جی کا کام ہے کہ وہ دیکھیں تجھے کب کیا چیز کتنی کہاں کیسے کیسے ضرورت ہے, وہ تیرے لیے بہتر سوچتے ہیں. اسی طرح اللہ ایک باپ سے, ایک ماں سے کئی گنا زیادہ رحیم و کریم ہے. یہ جو ہماری پریشانی اور بے سکونی ہے وہ یہ, ہم کہتے ہیں اللہ دیندہ نہیں.
ہمیں اللہ نے پورا نہیں دیا, ہمارے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں کیا. تو بھائیو, اللہ سے شکوے, لوگوں سے شکوے, اپنے حالات اور اپنے ماحول کے شکوے ختم کر دینے سے انشاءاللہ زندگیوں میں سکون آ جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ مسجد میں آپ کو کھلی جگہ پر نماز پڑھنے کی جو تنگی ہے, اس پر ہم معذرت خواہ ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری یہ جو عارضی نماز کا انتظام ہے اس سے ہمیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ نجات دے. 7-8 جمعے 2 مہینے تقریباً جو ہیں اگلے, وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نمازیں اور جمعے کے لیے اس طرح کے انتظام میں گزارا کرنا پڑے. مسجد کی جو تعمیر نو ہے وہ شروع ہے, اس میں آپ کا تعاون بھی درکار ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے اور توفیق بھی ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اور اپنی نمازوں کا جو انتظام ہے اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما.